حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین و سامعین، ماہ ربیع الاول شریف جو کہ بڑی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، گزر رہا ہے اور ہر طرف برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے جلسے جلوس ہر جگہ محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا، آپ کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہے اور اتنی تعریف ہو رہی ہے جتنی کہ کسی اور کی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ایسا پیارا نام دیا ہے جس نام کا معنی ہی بڑا پیارا ہے، محمد۔ اور لغت میں اگر دیکھا جائے، الذی اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرۃ، کرۃ بعد کرۃ۔ محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اور اتنی تعریف ہو کہ کبھی وہ ختم ہی ہونے کو نہ آئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایسا ہے، تو مسمى جس کا یہ نام ہے وہ کتنی برکتوں والے، کتنی شانوں والے، کتنے مرتبے اور مقام والے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز، ہر عضو جسم مبارک کا، نورانی جسم کا ہر حصہ، بال مبارک سے لے کر قدم مبارک کے ناخنوں تک ہر چیز ہی ایسی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے برکت کے لیے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی آنکھوں کا ذکر اس طرح کیا کہ میرے پیارے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں، جب میرے دیدار کے لیے آئیں، انہوں نے میرا دیدار کیا تو نہ وہ حد سے بڑی اور نہ ہی کسی طرف پھری۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کتنی پیاری تھی، کتنی پیاری تھی۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتی ہیں، خدا کی قسم ان میں ظاہری طور پہ جو حسن تھا وہ اس طرح تھا، سفیدی، اس سفیدی کے اندر سرخ ڈورے اس قدر خوبصورت لگتے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارکہ قدرتی طور پہ سرمدی تھیں، اگرچہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے عصمت سرما استعمال فرماتے۔ یہ خاص طور پہ ایک سرما ہے جو مکہ اور مدینہ میں ملتا ہے، سرخ رنگ کے، یہ پتھر سے بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس کو استعمال کرو، اس سے آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتی ہے اور پلکیں بھی بڑھتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کو ہر روز رات کو استعمال فرماتے، لیکن
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتی طور پہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، نہ بھی استعمال کریں تو ہمیشہ آپ جب چلتے تو اپنی نگاہ کو ہمیشہ جھکا کے رکھتے، انتہائی شرم و حیا کے پیکر تھے اور کبھی بھی کسی کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھتے اور نظروں کو ہمیشہ جھکا کر رکھتے، اور یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے، شرم و حیا کی علامت ہے، شرم و حیا کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے جھکا کر رکھتے، اور اسی لیے اعلی حضرت امام احمد رضا وہ فرماتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم و حیا کے بارے میں اس طرح بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرم و حیا والے تھے، جس طرح کے پردے میں رہنے والی کمواری لڑکی جو ہے اس سے بھی زیادہ آپ شرم و حیا والے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی۔ اور حیا ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس میں حیا نہیں، گویا کہ اس میں پورا ایمان نہیں، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا نہ رہے تو پھر تو جو مرضی کرتا چل۔ ایسے ہی ہے جس وقت کسی آدمی کسی مرد کو عورت کو دیکھے کہ جس میں شرم و حیا نہیں ہے، پھر اس کو کوئی بھی عمل برا ہو، برے سے برا ہو، وہ کرتے ہوئے اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی، یہ وہی وجہ ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، جیسا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ نگاہوں کو جھکا کر رکھتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں خدا نے جو برکت رکھی اس کا عالم کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز میں ابتدائی دور تھا، بعض صحابہ کرام آگے پیچھے دیکھ لیتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس طرح آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ تمہاری نگاہ جو ہے جب قیام میں کھڑے ہو تو پھر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم مجھے یہ خیال کرتے ہو کہ میں اپنے قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں؟ فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم مجھ پہ
رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے. انی لأراکم من وراء الظہر، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور اسی طرح میں دائیں بھی دیکھتا ہوں، میں بائیں بھی دیکھتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو امام بخاری نے اس کو بخاری شریف میں نقل کیا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، آنکھوں کی بصارت جو ہے اس کا یہ عالم تھا. آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے، اسی طرح دائیں بھی دیکھتے تھے، اسی طرح بائیں بھی دیکھتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس طرح روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل کما یرا فی النہار. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں میں، نظر میں، آنکھوں میں یہ برکت رکھی تھی، یہ طاقت رکھی تھی، قوت رکھی تھی. پہلی حدیث پاک میں آپ نے دیکھا اللہ کے پیارے محبوب، سنا اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں مجھ پہ تمہارا رکوع، سجود اور خضوع جو ہے یہ پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ بھی دیکھتے تھے بلکہ دل کے اندر، خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی کے دل میں جو ہوتا تھا اس کو بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھ لیتی تھی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب کی نظروں میں وہ طاقت اور پاور خدا نے رکھ دی تھی. آپ جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہوتا، اللہ کے پیارے محبوب کی شان ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور تمام جہانوں میں کتنے لوگ ہیں جس کے لیے رب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے تمام جہانوں کا. اور انہی جہانوں کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے پیارے محبوب سب جہانوں کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، پرندوں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے. تو رحمت، رحم اسی وقت کوئی کر سکتا ہے جب کسی کو دیکھ رہا ہو. اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کی نگاہ بھی نہیں ہے، نگاہ میں یعنی نظروں میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، تو رحمت کیسے ہوگی، رحم کیسے کرے گا. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہانوں کو دیکھتے بھی ہیں. انشاءاللہ کئی احادیث اس بارے میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے ہر فرد کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذکر فرما رہے تھے، صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں کہ میری ملاقات کا ایک مقام حوض کوثر ہے، اگر مجھے ملنا چاہو تمہاری ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پہ ہوگی. اور اس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا
فرمایا ان موعدکم الحوض وانی لانظر الیہ وانا فی مقامی ھذا. اللہ کے پیارے محبوب فرماتی ہیں کہ میری تمہارے ساتھ ملاقات حوض کوثر میں ہوگی، اور حوض کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے جس پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو سیراب فرما رہے ہوں گے. اور آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں یہاں اس مقام پہ جہاں آپ تشریف فرما تھے مدینہ طیبہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پہ اس کو دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت جو ہے یہ کہاں تک جاتی ہے، کہاں تک دیکھتی ہے. یہ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، اور وہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں دیکھ رہے ہیں اس زمین پہ بیٹھ کر. یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہ میں جو کمال رکھا ہے، طاقت رکھی ہے، پاور رکھی ہے، اس کا عالم یہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی ہر چیز تو واضح ہے، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بھی سونی صورت میں دیکھا، پیاری صورت میں دیکھا، اور جس طرح کی اس کی شان ہے اس طرح میں نے اس کو دیکھا. تو جس نظر سے، جس نگاہ سے خالق و مالک دنیا جہان کا خالق وہ پوشیدہ نہیں ہے، تو اور کوئی چیز کیسے نہا ہوگی، پوشیدہ ہوگی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قریب دیکھتے ہیں ایسے بعید بھی دیکھتے ہیں، اور جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں ایسے ہی رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں. اور یہ بھی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جب میری امت کے لوگ اچھا عمل کرتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں. جب کوئی ایسا غلطی کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا ہوں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم امتی ہیں، اور اللہ نے کرم فرمایا اپنے پیارے محبوب کی امت میں ہمیں شامل کیا. ہمیں ایسے اعمال کرنا چاہیے جن کو دیکھ کر اللہ کے پیارے محبوب خوش ہو جائیں. میں ایک آپ کے سامنے بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ذکر کرنے والا ہوں جس کو کئی ایک سیر کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کو آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک آپ کی نگاہ جو ہے وہ دیکھتی تھی. آپ مکہ میں مدینہ میں موجود ہیں تو مکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ زمین پہ موجود ہیں، آسمانوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ زمین پہ موجود ہیں، جنت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، جنت کے باغات کو دیکھتے ہیں، جنت کے محلات کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی. چنانچہ کفار، خصوصاً کفار مکہ، وہ ایسے پاگل تھے، وہ سمجھتے تھے شاید یہ ہماری طرح ہی ہے اور ہمارا ہر مکر و فریب ان سے پوشیدہ ہے. جیسے ہماری نگاہ جو ہے قریب ہی کام کرتی ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی جو ظاہر ہے سامنے ہے اسی کو دیکھتے ہیں، اور پوشیدہ طور پہ ہم جو کریں اس کو وہ نہیں دیکھ سکتے. اس کے بارے میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور غور سے توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. ایک شخص تھا مکہ کا رہنے والا
جس کا نام تھا عمیر بن وہب. عمیر بن وہب انتہائی عیار اور چالاک آدمی تھا. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں. پہلے حال کیا تھا؟ عمیر بن وہب معاشرے میں اس کی بڑی اہمیت تھی. لوگ ہر کام کے لیے اس کے پاس حاضر ہوتے آتے، اپنے معاملات کو پیش کرتے. یہ عمیر بن وہب جب جنگ بدر ہوئی تو اس کا بیٹا بھی قیدیوں میں تھا. یقیناً آپ نے کئی بار سنا ہے بدر کے میدان میں 70 لوگ کفار مکہ کے چوٹی کے جو سردار تھے وہ مارے گئے اور 70 لوگ ہی قید کیے گئے، قیدی بنائے گئے. تو اس کا بیٹا بھی عمیر بن وہب کا بھی بیٹا بھی ان قیدیوں میں موجود تھا. اور اس کی دوستی جو ہے، یاری جو ہے، کس کے ساتھ تھی؟ یہ بڑا پکا یار تھا امیہ بن خلف کے بیٹے کا، جس کا نام تھا صفوان. تو جب بدر کے میدان میں کفار مکہ کو سخت شکست ہوئی اور زیادہ ان کی آنکھ جو ہے غضب کی یہ بھڑک گئی، تو اس موقع پہ یہ عمیر بن وہب اپنے دوست یار صفوان اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو کہ صفوان امیہ بن خلف کا بیٹا تھا. حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، جس کو ہجر بھی کہا جاتا ہے. حتیم میں بیٹھے ہوئے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کر رہے تھے کہ یار بہت بڑا ہوا، بہت برا ہوا ہمارے ساتھ. بدر کے میدان میں تھوڑے سے وہ لوگ تھے اور ہمارا لشکر ایک کثیر لشکر تھا جس میں انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اس کو. ہمارا مال بھی ان کے لیے غنیمت بن گیا، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے. اور یہ عمیر بن وہب صفوان کو کہتا ہے تیرے لیے بھی بڑی دکھ کی بات ہے، تیرا باپ امیہ بن خلف جو کہ بہت بڑا سردار تھا وہ بھی مارا گیا، تجھے بھی بڑا دکھ ہے، مجھے بھی بڑا دکھ ہے، پریشان ہیں. میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، کہتا ہے صفوان میں اگر غریب نہ ہوتا، مقروض نہ ہوتا، عیال دار نہ ہوتا، تو میں مدینہ طیبہ میں جا کر اس مکر و فریب سے بدلہ لیتا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا. میری چلاکی، میری مکاری، میری عیاری جو ہے وہ سب جانتے ہیں. صفوان اس کی باتیں سنتا رہا، جو امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، باتیں سنتا رہا اور سننے کے بعد اس کو بھی بڑا دکھ تھا اپنے باپ کا، امیہ بن خلف کا. کہنے لگا یار اگر تو اتنا ہی چاہتا ہے تو میرے ساتھ ایک وعدہ کر، میں تیرے مرنے کے بعد جو قرض ہے تیرا وہ اتار دوں گا. یہ عمیر بن خلف، عمیر بن وہب یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں چلا جاؤں، ایک تو مجھے اپنی اولاد کا فکر ہے، دوسرا مجھے اپنی قرض کی فکر ہے. اگر وہاں مارا گیا تو لوگ کہیں گے قرض کی وجہ سے جا کر وہاں مارا گیا ہے، اور ادھر میری اولاد بھی ہے، اس کا بھی مجھے فکر ہے. اگر کوئی اس کا انتظام ہو جائے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں. صفوان جو امیہ بن خلف کا بیٹا تھا وہ کہنے لگا بھئی اگر تو تیار ہے تو اس کا انتظام میں کرتا ہوں، تیرے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں. اگر تو وہاں مارا گیا مدینہ طیبہ میں، تیری اولاد کا جب تک میں زندہ ہوں میں ذمہ دار رہوں، اور جتنے تیرے قرض ہیں ہر قرض خواہ کا قرض جو ہے وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں. حتیم میں بیٹھ کر، آپ جانتے ہیں حتیم کہاں ہے؟ بیت اللہ شریف کے وہ نزدیک قریب جو ایک چھوٹی سی دیوار کے اندر حصہ ہے، اس کو ہر اہم قسم کی بات کفار مکہ وہاں بیٹھ کر کرتے تھے. یہ بات ہو رہی ہے، وہاں یہ معاملہ طے ہو گیا.
صفوان بن امیہ اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ تیرا قرض بھی ادا کروں گا اگر تو مارا گیا، تیری اولاد کا بھی جب تک میں زندہ ہوں ذمہ دار رہوں گا. اور اس نے عہد کیا کہ میں جاؤں گا مدینہ طیبہ میں، جا کر وہاں اللہ کے پیارے محبوب حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، ان کا کام تمام میں کروں. یہ معاہدہ ہو گیا تھا. جب تیاری ہوئی تو اس نے صفوان نے خود تلوار تیار کرائی، جس کو کئی بار زہر میں ڈبویا گیا، زہر کی پان دی گئی، اور جاتے ہوئے آخری وقت یہ عمیر بن وہب اس کے پاس آیا، ملاقات ہوئی، اس نے اونٹ بھی دیا، وہ تلوار بھی دی، اور اس کو الوداع کیا. ادھر عمیر بن خلف مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے، اور صفوان بن امیہ وہ بڑا خوش ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے بار بار کئی دفعہ کہ عنقریب میں تمہیں ایک ایسی خبر سناؤں گا کہ تم سب خوش ہو جاؤ گے. عنقریب تمہیں ایک ایسی خبر سناؤں گا مدینہ طیبہ کی طرف سے، ایسی خبر میں تمہیں سناؤں گا تم خوش ہو جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، وقت کا انتظار کر رہا ہے. یہ عمیر بن وہب جو ہے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر چند دنوں میں مدینہ طیبہ پہنچا. جب مدینہ طیبہ پہنچا تو کیا ہوا؟ مسجد نبوی کے باہر جا کر اپنا اونٹ بٹھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ وہاں باہر کھڑے تھے، باتیں کر رہے تھے. جب اس نے اونٹ بٹھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھ لیا اور ساتھیوں کو فرمانے لگے بھئی یہ عمیر بن خلف آیا، عمیر بن وہب آیا ہے، یہ بڑا مکار و عیار ہے اور یہ خیر سے نہیں آیا. آپ فوراً اس کی طرف آگے بڑھے، اور آگے جا کر جب یہ اونٹ سے اترا تو جس لیدر کے پٹے میں اس نے تلوار پہنی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی، اسی پٹے سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر پوچھا کہ کس طرح آیا ہے. بڑا مکار تھا. کہنے لگا عمر ذرا میری بات سن لینا، میں آج اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اپنا بیٹا، میرا بیٹا جو قید میں ہے اس کو چھڑانے کے لیے آیا. فوراً اپنے ارادے سے بدل کر جھوٹ بولا، مکاری عیاری سے کام لیا، اور کہنے لگا کہ عمر آج میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. نرمی سے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا اور مجھے اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مکاری و عیاری کو جانتے تھے. فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سیدنا عمر فاروق اندر مسجد میں گئے جہاں اللہ کے پیارے محبوب تشریف فرما تھے. جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین قربان ہو جائیں، عمیر بن وہب آیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس کو لے آؤ، اس کو اندر لے آؤ میرے پاس. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اس کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے. جب لے آئے، سامنے آیا تو اس نے اپنے اس رواج کے مطابق چند کلمات کہے جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں تمہارے دعائیہ جملہ سے بہتر اس نے جو کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکرمک اللہ بتحیۃ خیر من تحیتک، اللہ تعالیٰ تمہیں اور عزت عطا فرمائے. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ان کلمات کے بغیر ہی مجھے
اپنے کرم سے نوازا ہے، تیرے ان کلمات کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کس طرح آئے ہو؟ پوچھا کس طرح آئے ہو؟ کہنے لگا میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، بس آج میرا آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں مقصد اس کا کیا تھا، ظاہر کیا کر رہا ہے، اتنا مکار و عیار، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے، آپ سب کچھ دیکھ چکے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، جو بات میں عرض کرنے والا ہوں وہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، اور ان کا اس کی مکاری عیاری کیا تھی، اصل حقیقت کیا تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو؟ ہاں اے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تیرے پاس تلوار جو ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس تلوار کا کیا مقصد ہے؟ فوراً ایک دفعہ تو وہ تھوڑا سا گھبرایا اور پھر کہنے لگا خدا ان تلواروں کا ستیہ ناش کرے، انہی کی وجہ سے ہماری تباہی ہوئی، اور یہ تلواریں تو ایسی ہیں جیسے لکڑ کی کھائی ہوئی کوئی چیز ہے، اگر ان میں کچھ ہوتا تو جو حشر ہمارا بدر میں ہوا ہے وہ نہ ہوتا۔ خیر کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، اس کو وہی رکھ کے آنا چاہیے تھا آپ کی بارگاہ میں، بس بھول گیا ہوں جلدی میں، پیارے عمر مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، میں وہاں رکھنا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہی بات ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچ بتا کہ صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر تیری بات کیا ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، سچ سچ بتا، حتیم میں بیٹھ کر تو کیا وعدہ کر کے آیا ہے صفوان بن امیہ کے ساتھ؟ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں تو فوراً اس کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب وہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو حقیقت جو تھی سب کچھ واضح ہو گئی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بتا دیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صفوان بن امیہ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ تو میرا قرض ادا کر دینا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور میں جا کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آتا۔ یہ بات ہوئی تو فوراً اس کی حالت تبدیل ہو گئی، وہیں پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے سچے اور نبی اور رسول ہیں۔ اب آگے کا معاملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ادھر صفوان بن امیہ لوگوں کو کیا کہہ رہا تھا کہ عنقریب تمہیں خبر سناؤں گا، خوش ہو جاؤ گے۔ ادھر معاملہ کیا ہو گیا تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ اپنے بیٹے کو، چلے جاؤ مکہ۔ اجازت اس نے مانگی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیج دیا۔ یہ مکہ گیا، جسے پہنچا ادھر صفوان کوئی اور سمجھ رہا تھا، جب یہ گیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آئے، حضرت عمیر بن وہب اب وہ حضرت بن گئے، صحابی بن گئے، اللہ کے پیارے محبوب غلام بن گئے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے آئے یا رسول اللہ میں معافی کا خواستگار ہوں، معافی چاہتا ہوں، اب آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ جس طرح میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کو ایذا دی تھی، اب جب تک زندہ رہوں گا کفار مکہ جو ہیں، جو ظالم تھے، ان کو میری طرف سے ایذا پہنچتی رہے گی۔ تو یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، آپ کی نگاہ مبارک کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، اللہ کے پیارے محبوب مکہ میں موجود ہیں، مدینہ میں موجود ہیں، مکہ میں سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ تو بھائی
قریب کی بات ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بیٹھ کر آسمانوں پہ جنت میں جو کچھ ہے اللہ کے پیارے محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں اللہ کے پیارے محبوب کے ہر کمال پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کا سچا خادم اور